یہ اب جو کچھ یہ عدالت میں پیش ہونے کے اعتبار سے اور جس طریقے سے یہ ہزار بنائے ہوئے ہیں گرفتاری سے بچنے کے لیے، یہ پھر بزدلی والا ایک ایلیمنٹ ہے، یہ بھی ان کو نہیں کرنا چاہیے. جہاں انشاءاللہ ریلیف مل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ایسا، لیکن اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. باقی میں نے جو کچھ کہا تھا کہ آپ عنقریب اب دیکھیں گے، جو میں نے یعنی وہ تو جب خان صاحب بنائے گئے تھے، میں نے اسی رات اپنے قریبی ساتھیوں کو کہا تھا کہ عمران خان خود کش حملہ آور ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اس کے ساتھ یہ چلیں گے نہیں زیادہ عرصہ، نکالیں گے اس کو بھی، لیکن اس کو جب نکالیں گے نا تو پھر یہ بھگتیں گے، اور وہ دیکھیں آپ کیسے بھگت رہے ہیں. یہ میں نے 2018 کے الیکشن والی رات کہہ دیا تھا. اس ٹائم کسی نے سوچا تھا کہ یہ اتنی پیاری لو میرج ہوئی ہے، یہ ناکام بھی ہوگی، لیکن لو میرج ہمیشہ ناکام ہوتی ہے. یہ لو میرج نواز شریف کے ساتھ بھی ان کی ہو چکی ہوئی ہے. جو عمران خان صاحب آج لاڈلے تھے نا کچھ عرصہ پہلے تک، نواز شریف صاحب بھی اسی طرح لاڈلے ہوا کرتے تھے، ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں لانچ کیا تھا. تو ہمیں پتہ ہے یہ لو میرج ہمیشہ ناکام ہی ہوتی ہے، اور وہ ہوئی. ہم نے اس وقت بھی کہا کہ اس طریقے سے گورنمنٹ کو نہیں ہٹانا چاہیے تھا. 5 دفعہ کم از کم اسمبلیاں اپنا وقت 5 اسمبلیاں پورا کرے تو انشاءاللہ یہ معاملات بہتر ہوں گے. اور اس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب وہ کسی کو ہٹاتے ہیں نا تو اگلے الیکشنز میں اسے نہیں لے کے آتے. لوگ کہتے نہیں جی وہ انجینئر صاحب خان صاحب بڑے پاپولر ہیں، وہ بن جائیں گے. بھائی پاپولر ہیں، بنیں گے تو اس وقت نا جب فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے. ہاں پاپولر تو نواز شریف صاحب بھی تھے، لیکن 2018 میں کس طرح انجینئرنگ کر کے ایک ایسے بندے کو جس کی مشکل سے 30 سیٹیں نکلتی تھیں اسے انہوں نے جتوا دیا. اور وہ آہستہ آہستہ سب کچھ کھل گیا کیونکہ وہ سہولت کار بھی سامنے آ گئے. دونوں آپ پتہ جب پھوٹ پڑتی ہے پھر وہ دونوں طرف کی باتیں نکلتی ہیں بھائی. اور اس چیز کو نون لیگ والے کیش نہ کروائیں. نواز شریف کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا بے نظیر کے مقابلے پہ. اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے جعلی طریقے سے ہی نواز شریف کو 97 کے الیکشن میں سندھ میں جتا دیا تھا، اندازہ کرو. تو یہ سارے اپنی اپنی سیٹ کا مزہ لیتے رہے. ہماری تو کوئی چیز اسٹیک پہ نہیں لگی نا. ہمیں بالکل ریئل ٹائم جو چیزیں ہیں، جو اسٹیبلش فیکٹس ہیں، وہ ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یار یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہوا تھا. اور اب تو خیر سوشل میڈیا کی برکت سے سب کچھ کھل گیا. تو اس کو کوئی عیب نہیں بنانا چاہیے. اگر عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ سوار ہو کے 2018 میں آئے تو اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی جو ہے اسی طریقے سے آتے تھے. تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے عمران خان نے سمجھا کہ یہی ایک طریقہ ہے اوپر آنے کا، اوپر آ کے میں پھر معاملات ٹھیک کر لوں گا. لیکن ٹھیک کیا کرنے تھے وہ آپ کے سامنے ہے، مزید خراب ہو گئے. اور اب تو میرا خیال ہے جو ملک کی صورتحال ہے، تو میں نے تو دیکھیں وہ فی البدی اس وقت میرے جملے پتہ نہیں اللہ نے زبان سے نکالے، ان کو شرف قبولیت ہوا کہ اب یہ لوگ کعبے کی چھت پہ بھی کھڑے ہو کے کہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی کوئی پالیٹکس میں حصہ نہیں لے گا تو شاید کوئی عوام مان لے. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ عوام میں جتنی نفرت آئی ہے یہ اب نکل سکے گی. اب لوگ چوک چوراہوں میں ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے سر عام فوج کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. کسی ملک کی تباہی کا آغاز یہ ہے کہ اس کی فوج سے اس کی عوام نفرت کرنا شروع کرتا ہے. اور اس میں مجرم عمران خان صاحب نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنا عرصہ غلطی کی. عمران خان صاحب تو ریئیکٹ کر رہے ہیں نا. یہ تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں بھائی. ہاں اور خود ایکس آرمی چیف نے آخری تقریر میں کیا کہا ہے کہ ہماری فوج سب سے زیادہ قربانیاں دیتی ہے اور گالیاں بھی کھاتی ہے. تو ہم نے سوچا کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ پالیٹکس میں لچ فرائی کرتے ہیں، آندہ سے نہیں کریں گے. یعنی انہوں نے بھی مانا ہے کہ یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو سرکار جب آپ کی غلطی ہے لہذا آپ کے ساتھ ٹرولنگ ہو، گالی گلوچ ہو، تو اس میں کسی لیڈر پہ غصہ کھانے کی بجائے سب سے پہلے اپنے ان بڑوں کے اوپر غصہ کھائیں جن بڑوں نے، یعنی وہ صدر ایوب نے فاطمہ جناح جیسی محسن پاکستان اور پاکستان کے بانیوں میں شامل عورت کو غدار وطن اور انڈیا کا ایجنٹ ڈکلیئر کیا. ٹھیک ہے. پھر ضیاء الحق نے جو یہاں پہ کلاشن کوف کلچر اور شیعہ کافر کے نعرے اور جو کچھ پراکسی وار سعودیہ اور ایران کی یہاں پہ داخل کی، ہتھوڑا گروپ بنایا. ہتھوڑا گروپ عدلیہ والا نہیں، دوسرا. اور اس کے بعد مشرف نے جو کچھ جو ہے وہ سب سے پہلے پاکستان کے نام کے اوپر جو سیکولرزم اور جو لا مذہبیت یہاں پہ پھیلانے کی کوشش کی، اور جو لال مسجد کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ خودکش حملہ
والا معاملہ شروع ہوا پورے ملک کے اندر, پھر ضرب عضب اور رد الفساد کے بعد کسی حد تک اس ایشو کو ایڈریس کیا گیا. تو یہ دیکھیں یہ پوری چینز ہے. اور مردہ ایم کیو ایم جو بے نظیر کے دور میں جس ایم کیو ایم کو ایڈریس کر لیا گیا تھا, اس ناسور کو, ایم کیو ایم کی جو پالیٹکس والا پورشن ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں, لیکن جو ان کا یہ والا جو نان اسٹیٹ ایکٹر والا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت خطرناک ہے. اس کو دوبارہ سے مشرف نے زندہ کر دیا. پھر خیر جب ان کو اندازہ ہوا اور پھر وہ صفایا ہوا سارا کے سارا معاملہ. تو آج بھی یعنی خان صاحب کے حوالے سے جس طریقے سے رویہ اختیار کیا جا رہا ہے, تو میرا خیال ہے عوام خود دیکھ رہی ہے, عوام خود فیصلہ کرے گی. آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں کہ جس کی وجہ سے مسئلہ کھڑا ہو. اگر آپ یہ کہتے ہیں وہ پیش نہیں ہو رہے اور ہم جی وارنٹ کی تعمیل کروا رہے ہیں, وارنٹ دنیا تھوڑے اور نکلے انہیں, انہوں کی تعمیل ہو گئی ہے یار. وہ ٹھیک ہے 18 تاریخ کو خود عدالت میں پیش ہو جائیں گے, اور اگر وہاں سے ان کا کینسل ہوگی بیل تو عدالت میں سے تو آپ گرفتار کر سکتے ہیں نا, وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اس طریقے سے جو کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے نفرت ہی پھیل رہی ہے. اور پھر پورا میڈیا بجائے مہنگائی کو ڈسکس کرنے کے, ملک کی اکانومی کو ڈسکس کرنے کے, اس طرح کے ایشوز کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. اور میں تو اکثر پریشان ہوتا ہوں کہ اب خبریں اس قابل نہیں ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکیں. یعنی بچوں کو وائلنس سکھانی ہے آپ نے یہ کچھ دکھا کے کہ پٹرول بم پھینکے جا رہے ہیں اور اس طریقے سے ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں لوگوں نے, ٹھیک ہے جی. اور پھر جس طریقے سے وہ پورے کا پورا معاملہ ہو, تو انہوں نے وہ ٹویٹ پہ جو لکھا ہوا ہے کہ مقبوضہ لاہور بن گیا ہے, مقبوضہ کشمیر, ٹھیک ہے. تو اور کس کس قسم کے وہ لوگ جملے بولتے ہیں اس کے اوپر. تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اوور آل کوئی اچھا امیج نہیں جا رہا, نہ پاکستان کا نہ پاکستانی عوام کے اوپر ہمارے بڑوں کا. میرا خیال ہے سب کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. سب سے پہلے جو ذمہ داری کا ثبوت ہے وہ گورنمنٹ کو دینا چاہیے, کیونکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ. اس کے بعد اپوزیشن, پھر عدلیہ, فوج, پولیس, یہ سب کے سب لوگ جو ہے نا وہ بجائے ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کے صحیح طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں. اب مجھے بتائیں یہ کوئی بہانہ ہے کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں, ہم الیکشن نہیں کروا سکتے؟ کیوں؟ یعنی الیکشن کمیشن اس لیے بنا ہوا ہے کہ وہ اینڈ پہ یہ کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, سیکیورٹی نہیں ہے, فلاں چیز نہیں ہے, تو ہم اب الیکشن نہیں کروا سکیں گے. الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے. اگر آئین میں لکھا ہے تو یہ اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. اچھا پہلے دیکھیں, پہلے یہ خان صاحب کو انگلیاں کراتے تھے کہ اگر تو نے الیکشن کرانا ہے تو دے نا استعفیٰ, اور جو استعفیٰ دیتا ہے تو ان کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے, لیکن وہ ڈائریکٹلی نہیں کہتے. سپریم کورٹ کا ڈیسیژن جو آ چکا ہے, سپریم کورٹ بھی جو کچھ کر رہی ہے نا جی, میں تو اس سے کوئی سیٹسفائی نہیں ہوں, لیکن یہ ڈیسیژن ان کا ٹھیک تھا کہ 90 دن کے اندر آپ الیکشن کروائیں, ہونے چاہیے. لیکن وہ مجھے بھی پتا ہے کہ الیکشن ہونے کوئی نہیں, نظر تو اسی طرح ہی آ رہا ہے جی, ہاں, کہ انہوں نے ان معاملات کو گھسیٹنا ہے آگے اس طریقے سے, اور اینڈ پہ فیکٹ کس پہ آ رہا ہے؟ عوام کے اوپر. تو بس دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کے حق میں بہتری فرمائے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. آمین.